نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم 11ویں پارہ مبارک کے مضامین کا خلاصہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، جو چیزیں کہنی تھیں نہ کہہ سکے اللہ معاف فرمائے، اور جو نہیں کہنی تھی وہ منہ سے نکل جاتی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ منافقین آپ سے ایک عذر پیش کرنے آئیں گے جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو بڑے پریشان تھے، بیوی بچوں کے ساتھ تھے، ہم نہیں جا سکے، گرمی وغیرہ، تو آپ کہیں کہ لا تعتذروا، اپنے ایکسکیوز پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تم پہ کبھی اعتبار نہیں کریں گے۔ یعنی مومن کو صریح اور واضح ہونا چاہیے۔ ایک سراغ سے مومن 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک دفعہ دھوکا ہو تو دوسری دفعہ اتنا عقل مند ہونا چاہیے کہ وہ اوائڈ کرے اس معاملے کو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مومن کی بصیرت ہوتی ہے۔ فرمایا قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری خبریں اللہ نے ہمیں بتا دی تھیں۔ خبریں کون بتاتا ہے؟ اللہ۔ پیغمبر علیہ السلام کو خبریں کون بتاتا ہے؟ اللہ۔ علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تمہارا عمل دیکھ لے گا اور اللہ کا رسول بھی تمہارا معاملہ دیکھ لے گا۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ پھر منافقین کی یہ بات بتائی ہے کہ وہ قسمیں بہت کھاتے ہیں۔ منافق بندہ قسمیں بہت کھاتا ہے، بہت قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم اتنے کا مال ہے، اتنے کا لیا۔ جب تم لوٹ کے آؤ گے تو قسمیں کھائیں گے۔ فرمایا فاعرض عنہم، اے نبی علیہ السلام آپ اور مومن ان سے منہ پھیر لیں۔ انہم رجس، یہ نری گندگی ہیں۔ ومأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا کرتوت کی اس کی سزا ہے۔ اور تم قسمیں اس لیے کھائیں گے تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اے نبی اگر آپ ان پہ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ان فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا۔ یہ جو عراب اور بدو ہیں یہ تو نفاق کفر میں زیادہ ہی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حدود کا ان کو علم نہ ہو سکے، اور یہ انتظار کرتے رہتے ہیں بدوؤں کے جو منافق ہیں کہ مسلمانوں پہ کوئی مصیبت پڑے۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ کہتا ہے انہی پہ پڑے گی مصیبت۔ جو مسلمانوں کی مصیبت کا کہتے رہتے ہیں نا، انہی پہ مصیبت پڑے گی جو مسلمانوں کی مصیبت کا کہتے رہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان بدوؤں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پہ، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جو خرچ کریں اس کو اللہ اور اس کے اللہ کی قربت کا اور نبی کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، بالکل یہ ان کو قربت کا ذریعہ بنے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ایسے دیہاتیوں کو اللہ جنتوں میں ضرور لے جائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ پھر 100 نمبر آیت یاد کر لیں عزیز سامعین و ناظرین، 100 نمبر آیت اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو 100/100 نمبر دیے، 100 میں سے 100 نمبر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور سبقت لے جانے والے پہلوں میں سے مہاجرین اور انصار میں سے، اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کا جب مقابلہ ہو تو انصار پہ مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے، انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور وہ جو ان کے پیچھے چلتے رہے آسن طریقے سے، تابعین اور تبع تابعین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہے، مہاجرین اور انصار سب پہ، حتیٰ کہ ان کے پیچھے چلنے والوں پہ بھی، اور وہ اللہ پہ راضی ہو چکے ہیں۔ باقی پھر کیا رہ گیا؟ سارے صحابہ جنتی، سب جنت میں جائیں گے، اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہے، اور ان کے لیے جنتیں تیار کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ 100 نمبر آئے سورۃ توبہ کی، 100/100 نمبر صحابہ کی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جو صحابہ کے طریقے پہ چھوڑ کے کوئی اور طریقہ لائے گا تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے اور جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں گے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو سبیل مومنین چھوڑے گا۔ تو سبیل مومنین کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مومنین کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارے ارد گرد اعراب بدو ہیں ان میں کچھ منافق بھی ہیں، اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی منافق ہیں۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں، یعنی علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ یہ قرآن بار بار آپ کا عقیدہ ٹھیک کرتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ نہیں جانتے ان کو کہ وہ کون کون منافق ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، نو پرابلم، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ سنعذبہم مرتین، 2 دفعہ ان کو سزا دیں گے ہم، پھر قیامت کا عذاب تو اس سے بھی سخت ہے۔
اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اعمال اور صدقات قبول کرتا ہے. اور دیکھ لو کہ ان سے کہو کہ اللہ بھی تمہارے اعمال دیکھ لے گا, اللہ کا رسول بھی, والمومنون, اور پھر مومن بھی دیکھ لیں گے تم جو دھوکے دیتے پھرتے ہو نا. اور پھر مسجد زرار کا ذکر ہے, وہ مسجد جو منافقین نے کہا کہ تبوک سے واپس آ کے اللہ کے نبی آپ یہاں ہمارے ہم نماز پڑھا دیں, برکت ہوگی تو ہم بھی نمازیں پڑھیں گے. تو کیا کیا تھا کہ وہاں مسجد کے محراب میں تلواریں رکھی تھی کہ مسلمان آئیں گے تو اٹیک کر دیں گے. ایسے منافق تھے وہ. تو اللہ فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. مسجد ضرار والی مسجد بنائی اور اس کو ضرار بنایا, اس کو کفر کا ذریعہ بنایا اور تفرقے کا ذریعہ بنایا اور مسلمانوں کی گھات لگائی اور کہا قسمیں اٹھائیں کہ ہم تو خیر کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے پرلے درجے کے. لا تقم فیہ ابدا, اے نبی ان منافقوں کی مسجد میں کبھی کھڑے نہیں ہونے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, جو مسجد قباء ہے اس کے رہنے والوں کی صحابہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو تقوی کی بنیاد پہ پہلے دن سے تعمیر ہوئی ہے, زیادہ حق ہے کہ آپ وہاں وقت گزاریں. پھر اللہ نے اس کے اہل قباء کی شان بیان کی. فیہ رجال, اس میں ایسے بندے ہیں انصار, یحبون ان یتطہروا, جو طہارت پسند کرتے ہیں, واللہ یحب المطہرین, اور اللہ طہارت والوں کو بہت پسند کرتا ہے. پھر فرمایا کہ جو تقوی کی بنیاد پہ بلڈنگ قائم ہو وہ بہتر ہے, یا ایسی بلڈنگ جو بجری کی سڑک پہ اس کے اوپر بنائی جائے تو بجری سے چیزیں تو سلپ ہو جاتی ہیں, تو نیچے کھائی ہے وہ گرنا ہی چاہے اس پہ کھڑا ہوں گے, یا آپ تقوی کی بنیاد پہ جو بلڈنگ کھڑی ہوگی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, مشرکوں منافقوں اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور جو انہوں نے بلڈنگ بنائی ہے یہ ان کے دلوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دے گی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں سے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید کے میں نے ان کو جنت بیچ دی ہے. اللہ نے سودا کیا مومنوں سے کہ میری راہ میں جہاد کرنے آئے ہو, اپنے جانیں لے کر اپنے مال لے کر, تو میں نے اس کے بدلے میں تمہیں سودا کر لیا ہے, جنت دے دی ہے. جنت کوئی مال جنت نہیں خرید سکتا سوائے جو اللہ کے راستے میں ہو. اور فرمایا فیقتلون ویقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, مار دیتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. وعدا علیہ حقا, اللہ پہ وعدہ سچا ہے. فی التوراۃ والانجیل والقرآن, تورات میں بھی ان صحابہ کا ذکر ہے, انجیل میں بھی ان صحابہ کا ذکر ہے, اور قرآن میں بھی. ومن اوفی بعہدہ من اللہ, اور اللہ سے بڑھ کے وعدے کا سچا کون ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, جو تم نے تجارت رب سے کر لی اس سودے پہ راضی ہو جاؤ. ذالک هو الفوز العظیم, یہ شہادتیں, یہ جنتوں کا راستہ, یہ جہاد, یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ کی مدد کرنا, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کی کسی ڈگری کو اللہ نے کامیابی قرار نہیں دیا. اور فرمایا وہ مومن کون ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. مومنوں سے جنت کا سودا کیا ہے نا, توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے, رکوع کرنے والے, سجدے کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے منع کرنے والے, اور اللہ کی حفاظت, حدوں کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین, یہ 8 خوبیاں ہیں تو بندہ مومن ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے تو نہیں ہوتا نا, وہ تو اقرار کرتا ہے, آگے عمل بھی آنا چاہیے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اور مومنوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کرے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. جو بندہ شرک میں مرا, غیر اللہ کو سجدے کرتا رہا, غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا رہا, غیر اللہ کی قسمیں اٹھاتا رہا, اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے نام پہ نمازیں پڑھتا رہا, اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے دعائیں کرتا رہا, اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پوجتا رہا. کوئی کافر مر گیا جس نے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا, اس کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے. بھائی یہ کوئی تعصب نہیں ہے, یہ ہمارے قرآن میں اللہ کا حکم ہے. کس کے کام کے لیے دعا کریں؟ جس نے اللہ کے فیصلے کو قبول ہی نہیں کیا, جس نے یہ مانا ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, تو اس کے لیے کیسے دعا کر دیں؟ ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. اس کے بعد کہ پتہ چل جائے کہ یہ تو پکے جہنم میں جائیں گے مشرک, ان کے لیے نبی اور اس کے صحابہ اور مومن دعائیں نہیں کر سکتے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی, وہ ایک وعدہ تھا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے خیر مانگوں گا کہ اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. پھر فلما, قرآن کہتے کہ ابراہیم بہت ہی نرم دل تھے, اور جب ان پہ واضح ہو گیا فلما تبین لہ, ابراہیم علیہ السلام پہ واضح ہو گیا انہ عدو للہ, کہ ان کا باپ تو ہے لیکن اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, تو وہ اس سے بیزار ہو گئے, بری ذمہ ہو گئے. ان ابراہیم لأواہ حلیم, ابراہیم بہت آہ و بکا کرنے والے اور ایک خلیل اللہ بہت نرم دل تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زمین و آسمان میں حکومت ہے. اللہ تعالیٰ مہاجرین پہ لوٹ آیا اور نبی پہ لوٹ آیا اور انصار پہ لوٹ آیا, اور ان پہ جنہوں نے بہت ہی
تنگی کی گھڑی میں نبی کی مدد کی تھی. غزوہ تبوک جو 1400 کلومیٹر مدینہ سے، اور سخت گرمی کا موسم اور کھجوریں پک چکی تھیں، آزمائش ہی آزمائش. آپ 30,000 کا لشکر لے کے چل پڑے. قریب تھا کہ مومنوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثم تاب علیہم، اللہ ان کے اوپر لوٹ آیا. انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ ان پہ بہت پیار کرنے والا ہے. اور پھر حضرت کعب بن مالک کی توبہ کا ذکر ہے. ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک، یہ تینوں سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. کل آ جائیں گے، کل آ جائیں گے، کل آ جائیں گے. واپس آئے نبی پاک تو آپ نے ان سے آنکھیں نہیں ملائی. فرمایا کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ انہوں نے سوچا جھوٹ بول دیں، لوگ بھی تو عذر پیش کریں. پھر کہا نہ، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، ہماری ماں نے جھوٹ نہیں سکھایا، سچ بولیں گے جو بھی عذاب ہے. آپ نے فرمایا 50 دن ان سے کوئی بات نہ کرے، بیویاں ان کے الگ ہو جاؤ، کھانا دو اور بستر دو، لیکن آپ ان کے ساتھ معاملات تعلق قائم نہیں کرنا. حتیٰ کہ کوئی جاتا تھا بازار میں، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا. بہت بہت سخت وقت گزرا، اور قرآن کہتا ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان صحابہ تین صحابہ پہ تنگ ہو گئی. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، انہوں نے سوچا رب کے سوا کوئی چارہ نہیں. ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان کے اوپر لوٹ آیا. لیتوبوا، تاکہ وہ بھی رب کی طرف لوٹ جائیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ ان کی توبہ کا حل. دیکھا آپ نے وہ مزے کی حدیث پڑھنی ہے تو صحیح بخاری میں توبہ تو کعب بن مالک پڑھیں، آپ کے دل رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اے مومنو صدقہ دو، نماز پڑھو. اور فرمایا کہ اہل مدینہ کو جائز نہیں تھا کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے یا غزوہ بدر میں جاتے ہوئے کوئی بھی نبی پاک سے پیچھے رہ جاتا، اور ان کو جائز نہیں تھا کہ اپنے آپ سے نبی سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے. اور فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بھوک پیاس تھکاوٹ اللہ کے راستے میں، اور جب کسی وادی کو روند کے ایک قدم بھی آگے جاتے ہیں جس سے کفار کو غصہ آتا ہے اور دشمنوں کو جب اٹیک کرتے ہیں، تو ان ساری باتوں کے بدلے میں عمل صالح، ان کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اجر ضائع نہیں کرتا. اور جو چھوٹا صدقہ کریں یا بڑا کریں اور کسی بھی وادی کو کراس کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ ان کو دے گا. اور فرمایا جب جنگ نکل جائے تو سارے کے سارے آپ نے نہیں جنگ کے جانا. اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ جو دین سیکھنے بھی نکلیں، جب واپس آئیں تو اپنی قوم کو بھی وہ سکھائیں. اور اسی طرح اے مومنوں کفار کے ساتھ جب قتال ہو جائے تو تمہارے اندر ان کو سختی نظر آنی چاہیے، اور اللہ متقین کے ساتھ زیادتی مت کرنا. اور اسی صورت کے آخر میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو رسول تمہارے اندر سے آ چکے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو دکھ پہنچے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، حریص علیکم تمہاری ہدایت پہ بہت حرص کرتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ نرم رحیم رؤوف الرحیم ہے. فإن تولوا، اے نبی اگر یہ سب لوٹ جائیں، فقل حسبی اللہ، تو آپ کہیں مجھے میرا اللہ اکیلا کافی ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. علیہ توکل، تو میں اسی پہ توکل کرتا ہوں. وہو رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب ہے. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے اور الف لام را سے شروع ہوتی ہے. اس میں بھی توحید کا سارا تذکرہ ہے. اور حضرت یونس کی قوم کا ذکر، جب عذاب آ گیا، بادل آ گیا، انہوں نے کہا عذاب آ گیا، اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو لے کے بھی میدان میں آ گئے، انہوں نے توبہ کر لی. اللہ نے کہا میں نے کبھی بھی عذاب بھیج کے واپس نہیں کیا، الا قوم یونس، مگر یونس کی قوم کو میں نے عذاب واپس کر دیا ایک مدت تک کے لیے. کیا لوگوں کے لیے بہت ہی اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک بندے پہ وحی بھیج دی ہے، اللہ جو چاہے کرے. اور یہ انہوں نے کہا یہ جادو ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید الوہیت جہاں سمجھائی ہے، توحید ربوبیت کے ذریعے سمجھائی ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تمہارا رب ہوا جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان پیدا کی، پھر آسمان پہ مستوی، عرش پہ مستوی ہوا، اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. پھر جو کفار ہیں لہم شراب من حمیم، ان کے لیے دردناک عذاب ابلتا پانی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وہ رب جس نے جعل الشمس ضیاء، سورج کو اپنی روشنی والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو دوسری سے روشنی لینے والا بنایا. یہ ایک معجزہ ہے نا. سائنس نے بھی ثابت کیا کہ سورج کی اپنی تپش ہے، اور چاند جو ہے نا ریفلیکشن لے کے اس سے زمین پہ پھینکتا ہے. تو نور وہ لائٹ ہے جو ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور ضیاء وہ ہے جو اپنی ذاتی ہوتی ہے. وقدرہ منازل، اور چاند کی منزلیں طے کی ہیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ ریاضی کے اور حساب کے اور دنوں کے اور مہینوں اور سالوں کے تم جو ہے نا وہ حساب لگا لو، اور زمین اور جو دن اور رات کے آگے پیچھے میں بھی آنے میں بھی نشانیاں ہیں. اور جو نیک عمل کرے گا اسی کو بدلہ ملے گا. اور جنت میں جائیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، سبحانک اللہ پڑھیں گے اور سلام کریں گے جنت میں. اور لوگوں کی مثال دی ہے مشرکین کی، اگر یہ کہتے ہیں لے آؤ عذاب لے آؤ، اللہ فرماتے ہیں اگر میں جلدی یہ چیزیں لے آؤں تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور انسان کی یہ فطرت کہ جب اس کو دکھ پہنچتا ہے تو لمبی دعائیں کرتا ہے، لیٹ کے بیٹھ کے کھڑے ہو کر. جب دکھ دور کر دیا جاتا ہے تو کیسے جیسے ہمیں کبھی اس نے پکارا ہی نہیں تھا اور کبھی دکھ پہنچا ہی نہیں تھا. یہ تو حد سے بڑے ہوئے لوگوں کی نشانی ہے. پہلی امتوں کو بھی تباہ کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں. تو پھر مجرمین کے ساتھ یہی انجام ہوتا ہے.
اور جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے آؤ بدل دو. آپ کہیں میں قرآن نہیں بدل سکتا اپنی طرف سے, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں بھی قرآن کو فالو کرتا ہوں, اللہ کے نبی قرآن نہیں بدل سکتے بھائی, قرآن اللہ کی کتاب ہے, تو وہ دوسرے کیسے بدل سکتے ہیں. پھر قرآن نے توحید کی بات شروع کر دی, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُم, کہ یہ رب کے سوا ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, عقیدہ سیکھ لیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے ہیں, اللہ کے ہاں سفارشی ہیں, سفارش کریں گے, یہ خدا نہیں ہے, ہمارے سفارشی ہیں. آج بھی کیا ہوتا ہے, آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ فلاں پیر صاحب ہماری سفارش کریں گے, فلاں قبر والے کریں گے. یہ کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ یہ مشرکین سے. قرآن پڑھ لیں سورہ یونس میں سے, کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے کہتے تھے یہ خدا تھوڑی, یہ تو اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان میں سفارشی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تعالی عما یشرکون, اللہ اس شرک سے بری ہے. اور سبحان اللہ, فقل انما الغیب للہ, اے نبی آپ فرما دیں غیب اللہ کے پاس ہے, فانتظروا, تم بھی انتظار کرو, انی معکم من المنتظرین, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. فرمایا کہ جب لوگوں کو رحمتیں میں بھیجتے ہیں تو وہ مکر کرنے لگ جاتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا, تو ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ پھر بہت جلدی چال چلتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تم جو ہے کر رہے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے. زمین و آسمان میں تمہیں سمندروں میں اور خشکی میں کون چلاتا ہے, اور جب کشتیاں چلتی ہیں پیاری پیاری ہواؤں سے زمین میں سمندر میں تو تم خوش ہوتے ہو, پھر اچانک ایک جکھڑ آ جاتا ہے, آندھی آ جاتی ہے اور ہر طرف سے موج آ جاتی ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطَ بِهِمْ, اور یہ مشرکین سمجھتے ہیں کہ اب ہم گئے, غرق ہو گئے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اندازہ کریں, پھر خالص ہو کے اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے رب کو پکارنے لگ جاتے ہیں. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین, اگر آج اس غرق ہونے سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم توحید والوں میں سے ہو جائیں گے. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق, پھر جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زمین میں پھر فساد کرنے لگ جاتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, اے لوگو تمہاری زیادتیاں تمہارے پہ پڑیں گی. متاع الحیات الدنیا, دنیا کی چند روز کی متاع ہے. ثم الینا مرجعکم, پھر ہماری طرف آؤ گے. فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر آپ نے فرمایا, قرآن کہتا ہے کہ پھر دنیا کی مثال دی گئی ہے جیسے ایک کھیتی میں زمین میں مکس اپ ہو جائے پانی میں, اور جانور جس میں سے کھاتے ہیں, لوگ بھی کھاتے ہیں. جب زمین خوبصورت ہو جائے اور پرزینت ہو جائے اور اس کے کھیتی والے کہیں کہ آج تو ہم کھیتی کاٹ لیں گے, تو راتوں رات اس پہ ایک عذاب آ جاتا, طوفان آ جاتا, زالہ باری ہوتی, ساری کھیتی تباہ ہو جاتی, آگ آ جاتی ہے. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس, پھر ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں جیسے کبھی کھیتی تھی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, ہم ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہیں آیتیں تاکہ سمجھ جائیں کہ دنیا میں موت بھی آپ کو ایسے ہی آ سکتی ہے, اور جو نیکی کریں گے ان کو زیادہ ملے گا. فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم, جو لڑ پڑے مشرکین بحث کریں, کہو کہ اللہ ہمارے درمیان گواہ کافی, ہم تم سے بحث نہیں کر سکتے. اور ان سے کہو کہ تمہیں آسمانوں اور زمین میں رزق کون دیتا ہے. امن یملک السمع والابصار, اور تمہاری سماعتوں کا اور تمہاری بصارتوں کا مالک کون ہے. ومن یخرج الحی من المیت, اور میت سے زندہ کس کو کون نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی, اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے. ومن یدبر الامر, سارا نظام کون چلاتا ہے. فسیقولون اللہ, کہیں گے کہ اللہ. فقل افلا تتقون, پھر کہو کہ تم شرک کیوں نہیں چھوڑتے. جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو بت پرستی کہاں سے کرتے ہو. فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون, یہ تمہارا رب سچا ہے جس کے اندر اتنی صفتیں ہیں. کسی کے اندر اتنی صفت ہے کہ آنکھیں دے دے, کان دے دے, سماعت دے دے, دل کی دھڑکنیں دے دے, سوچ دے دے, محبتیں دے دے, خوبصورتیاں دے دے. کوئی دے سکتا ہے کچھ؟ ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے, مکھی ایک ذرہ چھین کے لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے. تو فرمایا یہ رب سچا ہے, اس کے بعد حق, سچ کے بعد صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے. اور فرمایا ان سے کہو کہ اپنے شرکاء میں سے کوئی ایسا لے کے آؤ جس نے کبھی کوئی تخلیق شروع کی ہو, پھر اس کو لوٹا کے بھی دکھائے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اللہ ہی دیکھ لو تخلیق شروع کرتا ہے, لوٹاتا ہے, بچہ پھر بڑا, جوان بوڑھا, پھر واپس بچوں کی طرح. تو پھر کہ حل من شرکائکم من یہدی الی الحق, کوئی ہے جو حق کی راہ دکھا سکے تمہارے شرکاء میں سے. قل اللہ یہدی للحق, اللہ ہی دکھاتا ہے حق کی راہ. افمن یہدی الی الحق یحق ان یتبع, جو حق کی راہ دکھائے اس کو فالو کرنا چاہیے. امن لا یہدی, یا جو بالکل کوئی راہ نہ سجا سکے, الا یہدا, سوائے اس کے کہ اس کو خود بتایا جائے. فما لکم کیف تحکمون, کیسے فیصلے کرتے پھر رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ پہ اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. کہو کہ چلو پھر اگر تم کہتے ہو قرآن جھوٹا ہے, ہم نے گڑھ لیا, تو اس کی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اور اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ, ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو. اور پھر یہ فساد قرار دیا گیا شرک کو. اور اگر آپ علیہ السلام کے کہا گیا کہ اگر تمہیں آپ کو جھٹلائیں تو
تو آپ سیدھا سیدھا یہ کہہ دیں فقل لی عملی ولکم عملکم عملکم، میرا عمل میرے ساتھ ہے بھائی، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، یہ ساری توحید پہ صورت ہے کہ نبی آپ فرما دیں میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ لکل عمل اجل کتاب، ہر قوم کی ایک کتاب کا وقت مقرر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر پوری دنیا میں ہر شخص کو زمین کی ساری دولت ایک بندے کو مل جائے جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تھا، اور وہ پھر فدیہ دینا چاہے، اللہ قبول نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن سوائے ندامت کے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا لوگوں تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تمہاری طرف اللہ کی طرف سے، دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت کی کتاب آگئی، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو سینوں میں ٹھنڈ ڈالتی ہے، شفا دیتی ہے وہ کتاب ہے۔ اس سے اسلام سے اور نبی پاک سے خوش ہو جاؤ۔ قرآن ان سب دولتوں سے اچھا جو لوگ جمع کرتے پھر رہے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ دنیا چھوڑنے کا، نہ آخرت میں پہنچ کے کسی عذاب کا۔ اللہ کے ولیوں پہ اتنی سکینت ہوتی ہے، ان کو خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ اس طرح اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور قوم نے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی اور ان کو ٹھٹھا کیا، اور ان کا کشتی بنا رہے جب دریا نہیں ہے، پھر کشتی میں گند کر دیا، اور پھر بہت تنگ کیا، تو سارا وہ قصہ ہے پھر وہ سورہ ہود میں اس کی تفصیل بیان ہے۔ تو 11ویں پارے کے آخر میں قوم نوح کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کو تنگ کیا، پھر اللہ نے تباہ کر دیا۔ پھر قوم فرعون کا ذکر ہے، اور اصل میں یہ تذکرے قوموں کی تباہی کے مکی صورتوں میں زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ پھر یہ اشارہ ہے کہ قریش تم بھی کوئی اتنی سخت قوم نہیں، تمہارے سے بڑی بڑی قومیں پہلے تباہ ہو گئی۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فسادیوں کے کام ٹھیک نہیں کرتا، یہ مفسدین اللہ نے جادوگروں کو قرار دیا ہے۔ اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھوڑے سے لوگ مومن ہوئے تھے فرعون سے ڈر ڈر کے، کیونکہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ زمین میں بڑا متکبر تھا، بڑا بنا ہوا تھا، وہ زیادتیاں کرنے والا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بددعا کر دی تھی اور کہا یا اللہ فرعون کو اتنا مال دے رکھا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، یا اللہ ان کو جو ہے نا ان کو تباہ و برباد کر دے، یہ کبھی بھی اسلام کا منہ نہ دیکھ سکیں۔ پھر اللہ نے دعوت قبول کی، ان کی دعا قبول کی۔ 40 سال بعد فرعون غرق ہوا تھا، دعاؤں کی قبولیت میں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا تھا کہ فرعون کو سمندر میں پھینک کے کہ آج تمہارے بدن کو آج ہم بس نصیحت بنا دیں گے لوگوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ کافی دیر تک وہ محفوظ رہا، پتہ نہیں اب بھی محفوظ ہے کہ نہیں، اور بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، اور ان کو فرعون کی جگہ پہ حکمران بنا دیا، اور ان کو سارے وہ مال جو ہے نا چیزیں دے دی۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم نے نجات دی اپنے رسولوں کو اور مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی نجات دیتا ہے جیسے اپنے نبیوں کو۔ پھر آخر میں فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پھر اپنے چہرے کو سیدھا کر کے اللہ کی طرف مائل کر دیں اور مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، آخر میں یہ کہہ دیا کہ اپنے اللہ کے سوا ان کو مت پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور خیر بھی اللہ دینا چاہے تو اس کو کوئی لٹا نہیں سکتا۔ یہاں پہ صورت ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں پارے پہ انشاءاللہ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔